ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کا کیا اس بارے میں کنسیپٹ ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن کو زہر جو ہے وہ سیدنا معاویہ نے دیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں یزید نے دیا تھا، اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی سازشوں کے ثبوت تو نہیں ہوتے کہ لوگ بیان کریں کہ حدیثیں ہمیں تو ویسے ملتی ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تھا، زہر یہاں تک تو ہے۔ یہ تو سب نے لکھا جی ہے ہاں، کہ ماتا مسمومن شہید ہوئے وہ زہر سے۔ ٹھیک، اور یہ بھی ہماری اتنی بڑی شرح ہے المعبود، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جعدہ بنت اشعث نے یزید بن معاویہ کے اشارہ سے یہ کام کیا۔ ان کی ایک بیوی نے۔ ابھی بیوی نے۔ اچھا، اب یہ بتائیے جو موت پر ہوا نا معاملہ کہ جب حضرت حسن فوت ہو گیا تو مقدام بن مہدی کربن کے ساتھی گئے تھے، تو حضرت معاویہ نے بتایا کہ تمہیں پتہ علی ابن حسین ابن علی فوت ہو گیا، تو حضرت مقدام نے دیکھو نا اخلاقی فریضہ تھا، صحابی سے کہا انا للہ، تو انہوں نے کہا تعدھا مصیبتاً، حسن کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے۔ اور ایک درباری بولا کہ جمرات نطفہ، وہ تو آگ کا انگارہ تھا جو خدا نے بجھا دیا۔ تو وہاں صحابی رسول نے کہا یار افسوس ہے، حضور کی ران پر ہوتا تھا، آپ اس کے لیے یہ کلمے فرماتے تھے اور تم نے اس کی موت پر انا للہ نہیں برداشت کیا۔ یہ باتیں بتاتی ہے نا کہ یہ سازش ان لوگوں نے کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی ابو داؤد کی یہ والی مقدام بن مہدی والی حدیث میں آگے چلتا ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں میں تیرا دل جلاؤں گا، یہ پھر تین خلافت باتیں۔ کے بارے میں جب کہتے رہتے ہیں حضرت حسن نے صلح کر لی، اس میں یہ نہیں بتاتے کہ ان شرائط میں تھا کہ اگر میں زندہ ہوں گا اس وقت تو پھر دوبارہ خلیفہ میں ہوں گا، اور دوسری بات کہ اگر میں نہ ہوا تو تم اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہیں مقرر کر سکتے، امت شورا کے ذریعے چنے۔ ٹھیک ہے۔